بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پروگرام ہائی لائٹ کے ساتھ میں ہوں طاہر، اور میرے ساتھ آج ہمارے پروگرام کے کو اینکر رستم موجود ہیں۔ آج پروگرام ہائی لائٹ میں آپ کی توجہ ایک انتہائی افسوسناک واقعے کی طرف لے کر جانا چاہوں گا۔ کل پھالیاں کے ایک علاقہ دھریکا خرد میں ایک نومولود بچے کی لاش جو ہے وہ برآمد ہوئی۔ مقامی لوگوں نے متعلقہ پولیس کو اطلاع کرنے کے بعد جو ہے اس بچے کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا۔ یہاں پر سب سے پہلے تو ہم لوگ اپنے پروگرام کے توسط سے، اس چینل کے توسط سے مذمت کرتے ہیں اس طرح کے اقدامات کی، کہ جو والدین یا جو لوگ جن کے دل میں درد نہیں ہوتا کس طرح اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح پھینک سکتے ہیں۔ رستم، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، کیا کہنا چاہیں گے اس متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم اس واقعہ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے اور اپیل بھی ہے ہماری کہ اس کے پیچھے جن لوگوں کا بھی ہاتھ ہے وہ انسان نہیں ہے، حیوان ہیں، اور ان کو جلد از جلد ان کا پتہ لگوا کر ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ سامنے نہ آئے۔ اور ایسے واقعہ آئے دن ہمارے سامنے آتے ہیں، مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں سامنے آتے ہیں، جو والدین ہی ہم کہیں گے، کیونکہ وہ ناجائز ان کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ اپنے عذاب سمجھتے ہیں، ان کو پھینک آتے ہیں، لیکن یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ عذاب ہم ابھی تو اس دنیا میں اس عذاب سے چھٹکارا پا رہے ہیں، لیکن آخرت میں ہم یہ جو بچی ہے وہ ماں کا نام پکارے گی اور اپنا آخرت بالکل کے نام رستم، اس ماں میں اس شناخت ہو جائے گی۔ یہ جو درندگی کے واقعات ہیں، اس میں دو طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جو اس وقت معاشرے میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ ایک تو وہ بچے جو غیر ناجائز تعلقات سے پیدا ہوتے ہیں، دوسرا یہ وہ بچے بھی ہوتے ہیں جو اس درندگی کا سبب بنتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں بچیوں کی جو پیدائش ہے اس کو بھی اچھا نہیں بالکل سمجھا ایسے ہی، جاتا۔ اس حوالے سے بھی ابھی ہم کچھ کلیئر نہیں کہہ سکتے بالکل ایسے ہی کہ اس ہے۔ واقعے کے پیچھے جو ہے وہ مین مقصد کیا تھا، کہ بچی کی پیدائش تھی یا پھر کوئی ناجائز تعلقات کا ثمر تھا۔ ناظرین گرامی، واقعے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ اس نومولود بچی کو جو کہ ایک کماد کے کھیت میں سے برآمد ہوئی، اور رپورٹ کے مطابق اس کے سر کے اوپر اور کمر کے اوپر چوٹ کے نشانات موجود تھے، چوٹ آئی تھی، اور بچی کو جو ہے وہ مقامی پھالیہ کے ہسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے اس کا فرسٹ ایڈ چیک اپ کیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد ہمارے مدی بہاؤالدین کی ایک اولڈ ایج ہوم، ایک فلاحی ادارہ رات کو ہی اس کے سپرد کر دیا گیا۔ اور رستم کو چاہوں گا کہ رستم اس اتنی سی کہانی پہ آپ روشنی ڈالیں، اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں، ناظرین گرامی کو بتائیں گے کہ بچی کا کیا بنا ہے۔ تب بھائی آپ سارا دن اس سے ورک کرتے رہے ہیں، آج آپ اولڈ ہوم بھی گئے ہیں اور آپ کو زیادہ معلومات ہے اس بارے میں، لیکن میرے دماغ میں ایک چیز بات گھوم رہی ہے کہ اگر میں ہوں یا آپ ہیں، ہم کو کوئی شاپر میں ڈال کے بغیر کپڑوں کے ہم زخمی ہیں، زخمی حالت میں کوئی پھینک آتا ہے، کم از کم ایک رات تو ہمیں ہاسپٹل میں رکھا جائے گا۔ ہمارے گھر والے بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم گھر جائیں جب تک ہمیں تسلی نہیں ہو جاتی کہ ہم ٹھیک ہیں، ہماری ٹریٹمنٹ مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن آپ نے مجھے بتایا، اور اولڈ ہوم آپ گئے ہیں، وہاں سے میں نے رپورٹ دیکھی ہے، تو وہ اولڈ ہوم والے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم رات کو بچی کو اولڈ ہوم لے آئے تھے۔ جی ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اپنا بچی کو اپنے، کیونکہ وہ کیا نام ہے ان کا، نام بتائیں؟ میم نائلہ۔ ہاں، نیلا۔ وہ ان کا بھی بہت اچھا کردار ہے، اس سے کل رات کا وہ اپنا اسٹرگل کر رہی ہیں، لیکن ہاسپٹل والوں کی غفلت ہے، انتظامیہ کی غفلت ہے کہ رات کوئی بچی کو اس کی ٹریٹمنٹ مکمل نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اپنی جان چھڑوا رہے تھے، یا ہاسپٹل میں بیڈ کی کمی تھی، ڈاکٹرز کی کمی تھی، ایسی کیا وجہ تھی کہ بچی کو آج دم توڑنا پڑا؟ وہ جان لینا اور دینا اپنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہوتی ہیں۔ ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، وہ مریضوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، زخمیوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ایک اس کی ٹریٹمنٹ مکمل ہی جی نہیں ہے۔ رستم، اس حوالے سے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ بچی کو فوری طور پہ اولڈ ایج ہوم بھیجنے کی بجائے اگر 3-4 دن، ایک بالکل ہفتہ جو ہے وہ ہاسپٹل رکھا جاتا تو اس کے بچنے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جانے تھے، کیونکہ اولڈ ایج ہوم میں ہمارے پاس کوئی ایسا ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہوتا کہ جو بچے کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ دے، اور بچی کی نومولود بچی تھی اور اس کو میرے خیال سے ہسپتال میں رکھنا انتہائی ضروری تھا۔ لیکن میم نائلہ کا اس کہانی میں جو کہ دھریکا خرد سے شروع ہوئی ہے اور مندی بہاؤالدین کے مقامی قبرستان میں ختم ہوئی ہے، اس کہانی میں ان کا ایک مسیحا سے کم وہ تو کردار نہیں آپ ہے۔ کہہ رہے ہیں، بتا رہے تھے کہ وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کے جاتی رہی ہیں جی بچی بالکل۔ کو، لیکن یہ تو شروعات میں اپنا پھالیہ ہاسپٹل ٹیئر کیو میں ان کو چاہیے تھا کہ وہاں اس کو اپنا اس کی ٹریٹمنٹ جب تسلی بخش ہو جاتی تب ان کو بھیجتے، بچی کو بھیجتے، اولڈ ہوم منتقل کر اولڈ دیا۔ ایج ہوم جو ہے وہ بچی کو بھیجا گیا، اور اس کے بعد آپ کو اس واقعے میں مزید بتاتا ہوں کہ
تقریباً 12 بجے کے قریب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بچی کی وفات کے حوالے سے میسیجز آنا شروع ہو گئے، تصویریں وغیرہ اور پوسٹیں وغیرہ شیئر ہونے لگی. میں نے مقامی اولڈ ایج ہوم سے رابطہ کیا. میں وہاں پر گیا، بچی کی نماز جنازہ میں شرکت کی، پھر تدفین کی. بڑے دکھ دہ لمحات تھے، اور میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہمارے پاکستان میں مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں. انتظامیہ جو ہماری ہے ضلع کی انتظامیہ ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو NGOز وغیرہ موجود ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ مزید اویئرنیس پیدا کی جائے. یہ قتل ہے کہ آپ کی اپنے بات کاٹ رہا ہوں. ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے طابع اس بارے میں کہ اگر ایسا کوئی بچہ یا بچی ملتی ہے، اس کو پیدا ہونے کے بعد وہ پھینک جاتے ہیں، تو کوئی DNA کوئی اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ملتا ہے تو اس کے والدین کا پتہ لگایا جا سکے. جی، اس طرح کا جو ہے وہ ہمارے ترقی یافتہ ممالک میں تو سسٹم موجود ہے، جس سے DNA رپورٹ سے فوری طور پہ جو ہے وہ بچے کے والدین کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن اس سے وہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے اویئر ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ بچے کو اس طرح پھینک جانا، یہ تو والدین نے اس کو قتل کر دیا تھا. یہ تو بچے کی قسمت ہے کہ اس نے مزید چند گھنٹے، مزید ایک دن جو ہے وہ اس دنیا میں گزارا ہے، ورنہ جن لوگوں نے، نامعلوم افراد نے اس کو کماد کے کھیت میں پھینکا تھا، ان کا پورا مقصد یہ تھا کہ اس کو رات کو کوئی نہ کوئی جانور کھا جائے، یا ویسے ہی جو ہے یہ بچہ یہاں پہ دم توڑ جائے. میں بھی تو وہی بات کر رہا ہوں کہ بچی کی جان بچانا ہمارا فرض تھا، ٹھیک ہے، پورے شہر کا فرض تھا. میں تو جی بالکل، میں یہاں پہ آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ DPO صاحب نے بھی اس معاملے میں جو ہے وہ ایک ہیرو کا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے اولڈ ایج ہوم سے رابطہ کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر ان کی ہم خبریں وغیرہ بھی سنتے ہیں. خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم جو بھی ان معاملات میں جو لوگ بھی رہے ہیں. لیکن ہم لوگ پروگرام کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پروگرام کرنے کا مقصد ہم لوگوں کا یہ تھا کہ اس بچی کو اولڈ ایج ہوم بھیجنے کی بجائے مقامی ہسپتال میں رکھنا ضروری تھا. اور اس واقعے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت سے لوگ اڈاپشن کی باتیں کر رہے تھے. سوشل میڈیا پہ بہت سے پیغام جو ہے وہ نشر کیے جا رہے تھے کہ جی ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اولڈ ایج ہوم کرنٹ ایشو ہوتا ہے نا، تو وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہمارا نام آگے آئے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے کراچی میں سنا ہے بہت بڑا ایک ادیب انہوں نے اپنا سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پورے پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن وہاں پہ بہت زیادہ ان کے ہیں کہ جہاں انہوں نے بچے رکھے ہوں کراچی میں، یعنی کہ ان کے مین مرکز ہے جہاں پہ وہ بچے آپ کو ملیں گے، جو لاوارث بچے ہیں ملیں گے. تو اگر کوئی ایسے منڈی بولدین میں ایسے حضرات ہیں جو بچے اپنا پالنا چاہتے ہیں، لاوارث بچے پالنا چاہتے ہیں، ان کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو رابطہ نمبر لے دیتے ہیں، وہاں سے بچے لا سکتے ہیں. بالکل. ابھی بھی منڈی بولدین میں بھی کافی، مجھ سے آپ رابطہ کر لیں. میں آپ کو اصل میں ہم لوگ اس پروگرام کا دوسرا رخ آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے تھے اس واقعے کا، کہ جب بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کا دردناک یا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اس واقعے کو اپنی پبلسٹی کے لیے کیش کرنے کی ضرورت کرتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اس بچے کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے اڈاپشن کی باتیں کی ہیں. اگر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اسی اولڈ ایج ہوم میں بہت سے بچے اور بھی موجود ہیں، یا اور بھی یتیم خانے ہمارے پاس میڈم نیلا سے رابطہ کر لیں، پورے پاکستان میں موجود ہیں. آپ چاہیں تو وہاں سے اڈاپشن کر سکتے ہیں. لیکن خدارا اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے واقعے کو کیش کرنے کی ضرورت ہے. درد ہمارے دلوں میں درد کی کمی ہے. ہم راستے میں آج کل سب سے پہلے میں والا سلسلہ چلا ہوا ہے کہ راستے میں ہم دیکھتے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو آج کل ہر بندہ ہی صافی، میں صافی کہوں گا کہ اس کی پہلے پکچر بنائے گا، اور اس کو اٹھانے کے بجائے اس کی پہلے ویڈیو اور پکچر بنائے گا کہ سب سے پہلے میں اپنے پیج پہ اپلوڈ کروں، ٹھیک ہے. اور یہ خود غرضی ہے، یہ لالچ ہے. اور خدا ہر چیز سے واقف ہے، آپ کی نیت سے واقف ہے، آپ کے کردار سے واقف ہے، اور آپ جو پیسہ لگاتے ہیں وہ کس نیت سے لگاتے ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے. جی بالکل. ناظرین گرامی، پروگرام کے اختتام پر پھر ایک دفعہ مذمت کرنا چاہوں گا اس پورے واقعے کی، کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہماری جو ملک کے حکمران ہیں اور جو متعلقہ ادارے اس پروگرامز پر کام کر رہے ہیں ان کو مزید ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، مزید شعور دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک قتل ہے، اور قتل کا جو گناہ ہے پوری انسانیت کا، بالکل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور ایک معصوم سا بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہے، اس نے سانس لینا شروع کیا، اس کو اس طرح پھینک دینا پتہ نہیں کس طرح لوگوں کا بس چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.